حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بڑے صاحبزادے تاج العراق ابو بکر عبد الرزاق سے ایک سلسلہ چلتا ہے. سید عبد الغفور جیلانی تک آتا ہے اور سید عبد الغفور جیلانی کے صاحبزادے سید عبد الرزاق جیلانی یہ بغداد سے ہندوستان پہلی بار مخدوم سلطان شہید اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ آتے ہیں. یہ جب چوشہ مقدسہ میں تقریباً آج سے 600-700 برس پہلے کی بات ہے، تب سے یہ ہندوستان میں دین و سنیت کا خدمت انجام دے رہا ہے. 600-700 پہلے برس پہلے، جی، 6-7 سینچری ایگو. ماشاء اللہ. اور پھر ان کی جب شادی ہوئی، ان سے جو اولاد چلی تو ان کے 4 صاحبزادوں سے اولاد چلی. سید عبد الرزاق نور العین مخدوم صاحب کہتے تھے ان کو، الگیلانی، مگر انہیں مخدوم صاحب کہتے تھے نور العین، نور العین، لائٹ آف مائی آئیز. واہ. شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ احمد، شاہ فرید، یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے. تو شاہ حسن جو بڑے بیٹے تھے نور العین، ان کی نسل میں حضور محدث اعظم ہند پیدا ہوئے. تو محدث اعظم شاہ عبد الرزاق نور العین، غوث اعظم، اور اس طرح امام حسن. واہ واہ واہ. تو وہاں بھی محدث اعظم کے جو دادا ہیں وہ حضرت علی کے بڑے بیٹے کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں بھی جو عبد الرزاق نور العین کی اولاد ہیں، اس میں بھی بڑے بیٹے کی اولاد میں محدث اعظم آتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ نسب نامہ ان کا سادات جیلانیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حضرت آپ کی تعلیم و تربیت اور اساتذہ میں کن کن ہستیوں کے نام ہے؟ آپ کی پیدائش جائش ضلع رائے بریلی میں ہوئی، جہاں مخدوم سمنانی کے پروردہ نظر کردہ عبد الرزاق نور العین کے تیسرے بیٹے حضرت سید احمد کی وہاں پہ آستانہ ہے، دربار ہے. وہاں ان کی ابتدائی تعلیم اپنے والد حکیم الاسلام سید نظر اشرفی جیلانی سے انہوں نے حاصل کی. فارسی میں ان کے عبور کا عالم یہ تھا کہ انہیں ہندوستان میں سادی وقت کے نام سے جانا جاتا تھا. واہ سبحان اللہ. فارسی جیسے ان کی بارگاہ میں آ کر کے کنیز کا درجہ حاصل کر واہ. ان سے انہوں نے فارسی عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شارٹ میں لے چلوں، یہ فرنگی محل پہنچے. فرنگی محل میں انہوں نے پوری تعلیم درس نظامیہ کی حاصل کر لی. سبحان. لیکن ان کے والد بزرگوار نے کہا کہ یہ دستار فضیلت جو تمہاری ہے یہ کافی نہیں ہے، واہ واہ. تمہیں الگ سے حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا. تو سید المحدثین حضرت محدث صورتی وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور یہ پہلا طالب علم ہے واہ. جس کو سند میں سید المحدثین نے سند میں سید محمد، ان کا اصلی نام ہے محدث اعظم کا، سید محمد کے آگے محدث اپنے قلم سے لکھا. سبحان اللہ سبحان. میں نے بھی درس نظامیہ پاس کیا ہے. واہ. ایک وہ سند جو سب کو دی جاتی ہے وہی مجھے بھی ملی. واہ واہ واہ. لیکن یہ محدث اعظم کی صلاحیت و لیاقت و قابلیت اور صلاحیت کا معاملہ ہے. یہ ان کی نظر کہ کیا بات. اپنے ہاتھ سے انہوں نے، ابھی تو کوئی کسی کو نیچے سے محدث بنا دیتا ہے، کوئی مریدین محدث بے شک بے شک. عقیدت مندوں کا نعرے میں آ جاتا ہے. صحیح بات. کوئی اسے اکبر بنا دیتا ہے، کوئی کبیر بنا دیتا ہے، کوئی اعظم. حضرت آج کل تو مجدد سے نیچے وہ رکتے ہی نہیں ہے جناب. بالکل. ہاں، تو اصل میں وہ، لیکن یہ شرف کی بات ہے، لقب وہ لقب ہے جو چھوٹے کو بڑے دیتے ہیں. ہاں. مخدوم سمنانی کا جتنا لقب ہے وہ مریدوں کا دیا ہوا ایک نہیں ہے. واہ. ان کو جو غوث العالم کا وہ رب نے دیا. ان کا خطاب جہانگیری خانقاہ کی در و دیوار سے یہ آواز بلند ہوئی ہے، جہانگیر جہانگیر جہانگیر. واہ واہ واہ. بزرگوں نے، یعنی اس وقت کے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے اپنے قلم سے
اعلیٰ حضرت کو مجدد لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مریدوں کے مرہون منت نہیں ہے اللہ. بلکہ اپنے مریدوں کے نگہبان ہیں. بالکل. یعنی ان بزرگوں کو اپنے پیچھے بڑے بڑے بینر نہیں لگانا پڑتے تھے مجدد کے یا محدث کے، بلکہ جی. الحمدللہ اس وقت کے علماء اور اولیاء جو ہیں انہوں نے ان القاب سے نوازا ہے. اور بات کو یوں میں مکمل کر لوں کہ جب وہ سند لے کر آئے، حضرت وسیع احمد محدث صورتی کی سند لے کر کے آئے، جن کا مظہر پاک اس وقت پیلی بھیت شریف میں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مخدوم الاولیاء ہم شبیہ ہے غوث اعظم، سبحان ٹرو کاپی آف غوث اعظم ان فیس کٹنگ جسٹ لائک غوث اعظم سید علی حسین. سبحان اللہ. سید علی حسین نے جب وہ دیکھا، کہا کہ تمہاری سلط پر مرکز علمی بدایوں کی تصدیق نہیں ہے، واہ یہ ناکافی ہے. واہ واہ. تو پھر انہوں نے علامہ عبد المقتدر بدایونی، جنہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا تھا، وہاں سند حدیث الگ سے لیا. واہ 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 واہ. پھر خود یہ طے کیا کہ محدث ہو جانا، مفسر ہو جانا، خطیب ہو جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک تفقہ فی الدین نہ حاصل ہو. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیونکہ علم رسول فقہ ہے. بے شک. ہم نے حدیث جان لی، تفسیریں جان لی، اردو عربی ادب جان لیا، صرف و نحو سب سیکھ لیا، لیکن ابھی علم رسول باقی ہے واہ واہ واہ. جو عطر ہے. ان تمام چیزوں سے بھی علم رسول حاصل ہوتا سبحان ہے، اللہ. لیکن جو عطر ہے وہ ہے فقہ. سبحان اللہ. اور اس وقت فکر کے سمندر، تفقہ کے شہنشاہ واہ واہ. اور ایک کراماتی انداز سے فقہ پر قلم اٹھانے والی ذات تھی امام احمد رضا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تفقہ فی الدین جو پیاس تھی، اس میں تربیت کی جو ضرورت تھی، تو سوچئے عالم ہوئے، فاضل ہوئے، محدث ہوئے، مفسر ہوئے، اب فقیہ بننے کے لیے امام احمد رضا کی بارگاہ میں. اللہ. اور جس وقت سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف نے کہا یہ میرا بھانجا سید محمد ہے، میں آپ کے پاس لایا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ سید محمد اشرفی تو میرے شہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے انہی کے جد کریم غوث اعظم کا عطیہ و ہدیہ ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. میں حاضر ہوں. 2 برس تک انہوں نے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شرف زانو ادب طے کیا، سبحان اللہ. فتویٰ نویسی سیکھی، اور پھر آگے مرشد کی خدمت میں. اتنا سبیل حاصل کرنے کے بعد نہ باہر جا رہے ہیں، نہ تقریر کر رہے ہیں، نہ جلسوں میں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے پیر و مرشد کا لوٹا اٹھا رہے ہیں، مصلہ بچھا رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ. اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سلطان الواعظین سید احمد اشرف شفیع جیلانی، حضور مخدوم الاولیاء شالی حسین کے صاحبزادے ہیں، سبحان اللہ. اور محدث اعظم کے سسر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور سگے ماموں بھی ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ان کے تربیت کرنے والے ولی، ان کے مرشد ولی، ان کا ماموں ولی، ان کا نانا ولی، ان کی نانی ولی، ولیوں کے جھرمٹ میں پل کر فرنگی محل سے علم حاصل کر کے محدث صورتی سے تصدیق لے کے بدایوں کا بھروسہ بن کے بریلی کا اعتبار بن کر کے جو چمکا، اسی کو محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ.